رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير رحمة للعالمين صاحب خلق العظيم طه وياسين مولانا وسيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. یہ جب تماشا ہے عزیزان گرامی، زمانے کے بڑھتے ہوئے حالات اور ترقیات کے پیش نظر نئی قسم کی گرفتاریاں وجود میں آتی ہیں اور ان گرفتاریوں سے گویا سمجھوتا کرنا پڑتا. ایک لطیفہ میرے بچپن کا ہے. بعثت پیغمبر کے 1400 سال جو گزرے تھے تو محفلیں ہوتی تھی بنارس میں. نادرۃ الزمن علامہ ابن حسن صاحب نحوی ایک محفل پڑھ رہے تھے تو اس دوران مائک جو تھا وہ خراب ہو گیا. اس میں الگ الگ قسم کی آوازیں آنے لگیں تو وہ چپ ہو گئے پڑھتے پڑھتے. مائک صحیح کرنے والا تو اپنی کوششوں میں لگا رہا کہ آواز کسی طرح کنٹرول میں آ جائے. تھوڑی دیر کے بعد آواز کنٹرول میں آئی
تو ہوا یہ کہ مولانا نے یہ کہا کہ یعنی گویا مائک کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں نہیں معلوم میں اس وقت بھی پڑھتا تھا جب ان کا وجود نہیں تھا اور میری آواز دور تک جاتی تھی، لیکن میں نے انہیں منہ لگا لیا ہے، میں نے انہیں منہ لگا لیا ہے، اور اس لیے منہ لگا لیا ہے کہ یہ میری مدد کرتے ہیں، لیکن میں اسی وقت تک انہیں منہ لگاؤں گا جب تک جو میں بولوں وہی یہ بولیں۔ اگر میں کچھ بولوں اور یہ کچھ بولیں تو میں کہوں گا قوموا عنی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس مجلس کا بیلنس برابر نہیں، خطیب اگر مجبور ہو تو اس طرف رک کر کے مجلس پڑھے، اس لیے کہ مجمع ادھر ہے اور کچھ مومنین اس طرف ہیں۔ اگر بیلنس برابر ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل پڑھیے، آپ لوگ آ جائیے اس طرف تھوڑا، ایک سلوات پڑھیے، آگے آ جائیے ادھر۔ سورہ کوثر ہماری ان مجلسوں کا سرنامہ ہے۔ ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے جب کوثر تمہیں عطا کیا تو کوثر کے عطا کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کوثر کے عطا کرنے کا نتیجہ ہے فصل لربک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوثر کے عطا کرنے کا نتیجہ کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اپنے رب کی نماز ادا کرو۔ جو بھی نعمت پیغمبر کو ملی اس میں یہ پابندی نہیں لگائی گئی، ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کو نعمتیں نہیں ملی، لیکن پیغمبر کے لیے یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ ہم نے جو کوثر آپ کو عطا کیا تو اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے۔ تنہا یہی ایک موقع ہے کہ جس میں کہا گیا کہ آپ نماز بھی پڑھیے اپنے پروردگار کی، وانحر، اور ایک بڑی قربانی بھی، بڑی قربانی۔ یہ بڑی قربانی کیا ہے؟ بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ذبح کی جاتی ہیں، اونٹ نحر کیے جاتے ہیں، تو اب کہا گیا فصل لربک وانحر، اور آپ بڑا جانور ذبح کیجیے، بڑا جانور قربان کیجیے خدا بند عالم کی بارگاہ میں۔ بھائی ایک مرتبہ تو آواز دھیمی تھی، بڑھا دی گئی، اب زیادہ اتنی بڑھا دی گئی کہ ہمارے لیے بھی دشوار ہے۔ ایک سوال ہے محمد مفسرین نے کوثر کے 36 معنی کیے، 36 معنی، ایک دو نہیں، 36 معنی کیے، لیکن ان کی محبت کی انتہا ہے کہ انہوں نے 36 معنی نکالے، لیکن اس پر توجہ رہی
کہ وہ جو اصلی معنی ہے وہ نہ نکلنے پائے، وہ جو اصلی معنی ہے وہ لوگوں تک نہ پہنچنے پائے۔ کثرت مال، کثرت علم، کثرت نعمت، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے مال، سارے گویا معنی نکالے گئے جو قرآن نے خود ہی بتائے تھے، جو مفہوم قرآن نے خود بتایا تھا اس سے دور رہنے کے لیے باقی 35 معنی نکال لیے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ سارے معنی نکال لو، آخری آیت خود بتا دے گی کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن تو بریدہ ہے اور اس کے اولاد نہیں ہوگی۔ ہم نے جو کوثر عطا کیا ہے کثرت اولاد اس کے معنی ہے، کسی اور کے معنی میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد کتنی عظیم چیز ہے کہ پروردگار عالم کو، میں نے شاید کسی مجلس میں اس بات کا ذکر کیا ہے، پیغمبر جیسا اولو العزم وجود کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات پیدا ہوئی، اس سے یہ کہا گیا کہ پہلے 40 دن روزے رکھیے اور اپنی زوجہ سے دور رہیے، 40 دن عبادت کرتے رہیے اور غار حرا میں عبادت کرتے رہیے۔ آپ کا کھانا کون لے کر کے جائے گا؟ خدیجہ پکائیں گی، علی لے کر کے جائیں گے۔ آپ کا افطار جو ہے وہ خدیجہ پکائیں گے، علی لے کر کے جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ کو عبادت کرنا، یا اللہ تیرا پیغمبر تو خود خالص ہے، تیری بندگی میں، تیری عبادت میں، تیری اطاعت میں خود خالص ہے، اب اسے کتنا خالص بنانا چاہتا ہے؟ کہا میں وہ چیز دینا چاہتا ہوں کہ اس نور میں بھی خلوص پیدا ہو۔ نور میں بھی اخلاص پیدا ہو جائے۔ اور دوسری تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے کہ آپ کو 40ویں دن افطار یہاں نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ سے آدم کے اوپر افطار کرنا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج پیغمبر کو ہوئی، تو یہ پہلی معراج کیسی ہوئی کہ جس میں پیغمبر کو اتنے انتظامات کے ساتھ، اتنی پابندیوں کے ساتھ روزہ رکھوا کر کے، عبادت کروا کر کے 40 دن تک اخلاص کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا کر کے یہ کہا گیا تھا آئیے عرش اعظم کے اوپر، اور وہاں آپ کو افطار کے طور پر اس شجرے مبارکہ کا پھل یعنی سیب عطا کیا جائے گا کہ جس سے آپ کو افطار کرنی ہے۔ ایک نبی وہ ہے جو اس درخت کے قریب گیا، نکال دیا گیا جنت سے۔ ایک نبی وہ ہے کہ جسے بلایا گیا کہ افطار کے لیے آئیے اور اس شجرے کا میوہ جو ہے وہ کھائیے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق بتا رہا ہے کہ مقام سید عالمیات کیا ہے، مرتبہ بتا رہا ہے پروردگار عالم۔ ہم جو تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے یہ دریافت کیا گیا۔ میں گویا حاشیے میں کسی اعتبار سے نہیں جاؤں گا، آپ کے خدمت میں ساری مجلس پڑھ رہا ہوں اور معلوماتی مجلس پڑھ رہا ہوں۔ چھٹے ماہ سے یہ پوچھا گیا کہ ہم تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں؟ آپ نے ابتدا اس لیے کی کہ پوچھا گیا کہ یہ خانہ کعبہ چوکور کیوں ہے؟ تو صادق علیہ محمد نے بتایا، یہ بتایا کہ بیت المعمور جو چل سے چہارم پہ ہے چوتھے آسمان کے اوپر، وہ چوکور ہے اور اس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، لہذا خدا عالم نے اسی کے ٹھیک نیچے
کعبے کی تعمیر کروائی تاکہ فرشتوں کے ساتھ انسان بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ وہ راوی جو ہے بہت جستجو والا تھا، اس نے پوچھا کہ بیت المعمور چوکور کیوں ہے؟ تو آپ نے یہ فرمایا کہ بیت المعمور اس لیے چوکور ہے کہ اس کی بنیاد 4 الہی کلموں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ وہ 4 الہی کلمے کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ 4 الہی کلمے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو ہم نمازوں میں ادا کرتے ہیں، اپنی نمازوں میں ادا کرتے ہیں، یہ بیت المعمور کی بنیادیں ہیں۔ بیت المعمور کی بنیادیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن 4 ہی کلمے کیوں ہیں؟ 4 ہی کلمے کیوں؟ یہ جو رجوع کرنے والا انسان تھا، اس نے ساری کی ساری چیزیں ایک مرتبہ میں پوچھنا چاہی اور فائدہ اٹھانا چاہا، تو چھٹے وہاں کو یہ فرمایا کہ 4 کلمے کی بنیاد و اساس ہے دین کی، اور یہ 4 کلمے وجود میں کس طرح آئے یہ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح سے وجود آئے کہ عرش کے نیچے جتنی بھی فضا کی و تعلیم کی فرشتے وجود رکھتے تھے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے نہیں، جس کے نتیجے میں پروردگار عالم نے وہاں روشنی میں صحیح کر دیا۔ روشنی نہیں تھی، فرشتے ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے تھے، پروردگار عالم نے قندیل عرش روشن کی۔ یہ اپنے عظمت کے نور سے قندیل عرش روشن کی، یعنی نور فاطمۃ الزہرا کو قندیل عرش۔ جب یہ قندیل روشن ہوئی تو عرش کا علاقہ جتنا تھا وہ سب نورانی ہو گیا، اور جب نورانی ہو گیا تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا اور مبہوت ہوئے کہ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں تھا، اب سب جگہ دکھائی دینے لگا، نورانیت ہر جگہ پھیلی۔ یعنی روشنی جب ہوتی ہے تو علم بڑھتا ہے، توجہ ہے، روشنی جب ہوتی ہے تو اس روشنی میں انسان چاروں طرف دیکھنے لگتا ہے تو اسے معلومات میں اس کی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ شہزادی کا نور جب چمکا تو فرشتوں کو ایک دوسرے کی شکلیں نظر آئیں اور انہیں علم ہوا کہ ہمارا بھی وجود ہے، انہیں علم ہوا کہ ہمارا بھی وجود ہے۔ ابھی ایک دوسرے سے مبہوت ہو کر کے دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو کہ ایک مرتبہ اس نور سے جو قندیل میں تھا آواز آئی سبحان اللہ۔ فرشتوں نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا، والحمد للہ یہ دوسرا کلمہ تھا، اس نور کا دوسرا کلمہ تھا۔ فرشتوں نے بھی والحمد للہ کہنا شروع کیا۔ جب فرشتوں نے سنا اس نور سے کہ لا الہ الا اللہ، اس نور سے آواز آ رہی تھی، تو فرشتوں نے بھی لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا۔ واللہ اکبر کی آواز جب آئی تو فرشتوں نے بھی اللہ اکبر کہنا شروع کیا۔ یعنی یہ نور اپنے وجود کے ساتھ معلم ملائکہ بن گیا، معلم ملائکہ بن گیا، اور اس نے بھی جو تعلیم دی فرشتوں کو وہ اتنی اعلیٰ تعلیم تھی کہ جس سے اعلیٰ تعلیم کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی امیر المومنین کے لیے ہے نا سبحانہ فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ اور فرشتوں نے تسبیح کی۔ ان میں سب سے پہلا وجود جو تسبیح کرنے والا تھا وہ صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ کہ ہم یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں فرش کے اوپر کہ
चंद कलमे सुन लिए और सुनने के बाद जो है हम अपनी अपनी जगह के ऊपर रुखसत हो गए और हमें कोई फायदा नहीं पहुंचा। हमें वो फजीलत दी गई है कि अगर हम मुसल्लाए इबादत के ऊपर आ जाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि 4 रकअत की नमाज पढ़ो या 3 रकअत की नमाज पढ़ो, तो उसमें तुम्हें सूरह हम्द से अफजल बना करके ये 4 जिक्र बयान करने हैं। यानी बेहतर ये है कि सूरह हम्द के अलावा सूरह हम्द के बगैर ये 4 जिक्र तुम करो। यानी 4 जिक्र इतने अहम हैं कि सूरह फातिहा से भी अफजलियत है इनकी, इसलिए कि ये हम्द परवरदिगार खालिस हम्द परवरदिगार है, इसमें दुआ वगैरह नहीं है, खालिस हम्द परवरदिगार है। लिहाजा इसे अफजल करार दिया गया और कहा गया तीसरी और चौथी रकात में ये जिक्र पढ़ा करो, ये अज़कार पढ़ा करो। तो ये अज़कार इनकी पहली मंजिल क्या है? अर्श इलाही। और हमसे कहा गया है कि जमीन के ऊपर जब मुसल्ला बिछाओ तो तीसरी और चौथी रकअत में ये अज़कार बयान करो। तो इसका मतलब ये है कि खुदावंद आलम ये चाहता है कि हमें जमीन से उठाकर अर्श की मंजिल तक पहुंचाए, हमें जमीन की मंजिल से उठाकर अर्श की मंजिल तक पहुंचाए। ये वो तस्बीह थी कि जिसने अर्श को मुनव्वर किया था। हम अगर अपनी नमाजों को रोशन करना चाहते हैं तो ये मेराज मोमिन बन जाती है, इसलिए कि इसमें अज़कार इलाही बयान किए जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद यानी बंदे को बंदगी की मंजिल में अगर वो आ गया है तो उसे जमीन पे नहीं रखना है, उसे अर्श नशीन बनाना है। जहां फरिश्ते जिक्र परवरदिगार करते हैं उसे इस बंदे को जमीन से उठाकर वहां पहुंचाना है। यानी अर्शो फर्श के कुलाबे मिलते हैं कि जहां पर इबादत परवरदिगार होती है और ये 4 जिक्र बयान होते हैं, और ये 4 जिक्र सदका है नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। ये एक मरतबा और सलवात पढ़े मोहम्मद सदका है नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। यही वजह है कि पैगंबर को एक मर्तबा नहीं, कितनी मेराज हुई? मुहक्किकीन बताते हैं कि कुल 120 मेराजें हुई। कितनी मेराजें हुई? 120 मेराज। यानी हुजूर जमीन के ऊपर कम रहते थे, आसमान के ऊपर मैं पूछूंगा हुजूर या आसमान की तरफ मेराज के लिए इतना क्यों जाते हैं? वाजिब नहीं कि हुजूर जवाब दें कि इंसान को अपने वतन से प्यार होता है, इंसान को अपने वतन से प्यार होता है। हमारा वतन अर्श इलाही है, लिहाजा हम बार बार जाके बताते हैं हम जमीनी नहीं है जो तुम तसव्वुर कर रहे हो, हम अर्शी है, लिहाजा वहां जाते रहते हैं। एक सवाल हमको जमीनी बना करके देखोगे और जमीनी ऐनक से देखोगे तो हमसे भूल चूक भी तुमको नजर आएगी, और अगर हमें अर्शी बना करके देखोगे तो ना हमसे सहव होगा, ना हमसे निस्यान होगा, ना हमारे ऊपर शैतान गालिब होगा, ना जादू का असर होगा हमारे ऊपर, नहीं, बल्कि ये सारी कायनात हमारे कब्ज़े कुदरत में है। और कब्ज़े कुदरत में क्यों ना हो? इसलिए कि हम जमीनी है नहीं, हम अर्शी हैं। अनवार के ऊपर तारीकियां नहीं आती,
انوار کے اوپر تاریکیاں نہیں چھاتی کہ تم یہ تصور کرتے ہو اور تم اسی لیے کہتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی تھے۔ جب ہمارے بڑے بھائی تھے تو تصور کیا ہوتا ہے؟ ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، ہم سے بھی بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے بھی نسیان ہوتا ہے۔ کیسا ہے وہ پروردگار کہ جو بھول چوک والا ہو اسے اتنی بڑی ذمہ داری دے دے، اتنی بڑی ذمہ داری دے دے کہ وہ قرآن لے کر کے آئے، تبلیغ کرے، اعلان رسالت کرے، لوگوں کو انسانیت کی معراج کے اوپر پہنچائے۔ جب اس میں خود نقص ہوگا تو وہ معراج انسانیت تک کیسے پہنچائے گا؟ ہاں، اگر وہ معراج بشریت سے خود ہمکنار ہوتا ہوگا تو وہ زمینی لوگوں کو زمینی رہنے نہیں دے گا بلکہ آسمانی بنا دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ عام طور سے ذکر نہیں ہوتی۔ ہم نے پیغمبر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے اہل بیت علیہ السلام کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عجیب و غریب چیز ہے، ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا کہ حضور کو اہل بیت سے جدا کر کے دیکھنے والے کیوں دیکھتے؟ حضور کو اہل بیت سے جدا کر کے دیکھنے والے کیوں دیکھتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کیا ہم حضور کو تو مان لیتے ہیں، حضور کی تو منقبت کر لیتے ہیں، حضور کی نعت پڑھ لیتے ہیں، حضور کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اہل بیت سے ان کو الگ کر کے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں اگر متن کو سمجھنا ہو تو شرحیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ میاں اگر متن کو دیکھنا ہو تو شرحیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ محمد سمجھ ہی میں نہیں آئیں گے جب تک علی کو نہ سمجھو، زہرا کو نہ سمجھو، حسن کو نہ سمجھو، حسین کو نہ سمجھو۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ سمجھ میں نہیں آئے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ عجیب و غریب ہیں۔ زہرا کو نہیں سمجھنا ہے۔ 1400 برس ہو گئے ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ان مجرموں کو بچا لیں کہ جنہوں نے در زہرا کے اوپر ظلم ڈھایا، در زہرا کو آگ لگائی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زخمی کیا۔ 1400 سال ہو گئے۔ آج بھی آپ جائیے نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر جائیے، دوسرے اور وسائل جو ہیں ان کے اوپر جائیے تو آپ کو نظر آئے گا اس زمانے میں دروازہ ہی نہیں تھا۔ اس زمانے میں آج سے 1400 برس پہلے دروازہ ہی نہیں تھا۔ تو اگر دروازہ ہی نہیں تھا تو یہ کیس سرے سے جھوٹا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیس سرے سے جھوٹا۔ جب دروازہ ہی نہیں تھا تو جلایا کیا گیا؟ جب دروازہ ہی نہیں تھا تو اسے توڑا کیسے گیا؟ جب دروازہ ہی نہیں تھا تو پھر یہ مصیبتیں کیسے نازل ہوئی شہزادی کے اوپر؟ لہذا یہ کیس سرے سے جھوٹا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو نورانی بناتے ہیں۔ کم از کم سورہ یوسف پڑھ لیا ہوتا۔ آج سے پیغمبر کی حیات سے کئی ہزار سال پہلے جناب یوسف تقریباً 3000 سال پہلے ہے نا، 3000 سال پہلے جناب یوسف کا وجود ملتا ہے۔ یہ جناب موسیٰ سے بھی پہلے کے ہیں۔ جناب ابراہیم، ان کے بیٹے جناب اسحاق، ان کے بیٹے جناب یعقوب، ان کے بیٹے جناب یوسف، 4 نسلیں ہیں کہ جو جناب ابراہیم سے جناب یوسف تک ہے۔ جناب یوسف جس گھر میں لا کے رکھے گئے تھے، عزیز مصر نے خریدا ان کو، وہ بیچے گئے نبی ہو کر کے بھی
نبی ہو کر کے دنیا کی حقیقت جانو، دنیا کی حقیقت جانو، یہ دنیا نبی کو بھی بیچ دیتی ہے۔ ہے نا؟ اب یہ دیکھے گئے تو ایک گھر میں رکھے گئے، جب جوانی آنے لگی تو اب ایسا مرحلہ آیا، راودت التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت جو جس گھر میں تھے اس گھر میں اس عورت نے آپ کی طرف ارادہ کیا، وغلقت الابواب، اور ایک دروازہ نہیں تھا، ابواب یعنی 7 دروازے بند کرائے گئے، 7 دروازے۔ کس دور کی بات ہے؟ حضور سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے نا؟ تو یہ تو قرآن بتا رہا ہے۔ اور حضور کے زمانے میں کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں جب مسجد تعمیر ہوئی تو سب نے یہ چاہا کہ اپنے اپنے دروازے مسجد کی طرف کھولیں، وہی نازل ہوئی سوائے علی کے دروازے کے کسی کا دروازہ نہیں کھلے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کا دروازہ مسجد کے اندر نہیں کھلے گا۔ تب اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ تھا کہ یوسف کے زمانے میں بھی دروازہ تھا، حضور کے زمانے میں بھی دروازہ تھا، اور تو اور دروازوں سے چڑ ہو گئی، اس لیے کہ خیبر شکن نے دروازہ اٹھاڑا، خیبر شکن نے جو دروازہ اٹھاڑا تھا تو دروازوں سے لوگوں کو چڑ ہو گئی، اس لیے کہنا شروع کیا کہ دروازہ تھا ہی نہیں۔ اور یہ تو حضور کی حدیث کو بھولنے کے مترادف ہے۔ اگر حضور یہ کہتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو اس دروازے سے کیوں چڑھنا ہوگی؟ اس لیے کہ علی دروازہ ہے۔ حضور یہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہی نہیں، پہلے زمانوں میں بھی دروازہ موجود تھا، تو سیدہ کے گھر میں دروازہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو ان کا ظلم ظاہر ہو جائے گا، یا آج بھی ظالموں کا ظلم چھپانے کے درپے ہیں تاکہ اہل بیت کی فضیلتیں سامنے نہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل دیکھ رہے ہیں؟ آج بھی دشمنی ہے، آج بھی عداوت ہے کہ بھائی دروازہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جو نہ صرف علی کو ناپسند ہے، سیدہ کو ناپسند ہے، بلکہ رسول خدا کو بھی ناپسند ہے، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے جب جہنم کے لیے ان کو آمادہ کرنا ہوا تو جہنم کے بھی 7 دروازے معین کیے گئے، سبعۃ ابواب، اس کے اندر 7 دروازے ہیں، جہنم میں 7 دروازے ہیں، اور مختلف دروازوں سے ان کو لے جایا جائے گا، واصل جہنم کیا جائے گا۔ تو دروازے تو ہر جگہ ہیں، دروازے تو ہر جگہ ہیں، جہنم میں بھی دروازہ ہے، اور منکران فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک دروازے سے نہیں 7 دروازوں سے واصل جہنم کیا جائے گا۔ انہوں نے، اور یہ چیز ایسی چیز ہے کہ دامن پر تو گنجائش اب نہیں رہ گئی ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، زیادہ میں اپنی آپ کی زحمت کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ کے خدمت میں عرض کروں گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نور عظمت پروردگار سے خلق ہوئی۔ کس سے؟ نور عظمت پروردگار،
نور ہدایت سے نہیں، نور رحمت سے نہیں، نور کرم سے نہیں، سمجھ رہے، نور علم سے نہیں، نور عظمت پروردگار. یہ عظمت پروردگار یہ بتاتی ہے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اے احمد، اگر افلاک کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں خلق نہ کرتا، اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تمہیں خلق نہ کرتا، ہے نا، اور اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تم دونوں کو خلق نہ کرتا. فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ تم دونوں، تمہاری جانفشانیاں، تمہارا کانٹوں پہ چلنا، تمہارا پتھروں کو کھانا، تمہارا اذیتیں برداشت کرنا، تمہارا مصیبتیں جھیلنا، علی کا زخمی ہونا، علی کا جہاد کرنا، علی کا مختلف مظالم کو برداشت کرنا، اور علی کا سلام ہے، علی کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ سب یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس سب کے پیچھے، ان سب چیزوں کے پیچھے ساری محنت اس لیے ہے کہ حقیقت فاطمہ روشن ہو. نہیں توجہ کیا؟ ساری محنتیں، حتیٰ انبیاء کی محنتیں اس لیے ہیں کہ عظمت فاطمہ روشن ہو، حقیقت فاطمہ روشن ہو. اب آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ ولی فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. امام زمانہ یہ کہتے ہیں میرے لیے بنت رسول کی سیرت میں اسوہ حسنہ پایا جاتا ہے. یعنی میں اگر جلوگر ہوں گا، غیر سے باہر آؤں گا اور جہاد کروں گا اور حق و عدالت کائنات میں بکھیروں گا تو یہ سب سیرت فاطمہ زہرا کا نقشہ ہے، کسی اور چیز کی بات نہیں. یہ عظمت فاطمہ ہے، یہ سیرت فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کی کا کمال ہے کہ جو ان تمام شخصیتوں میں پایا جاتا ہے. فاطمہ کائنات میں حکومت کرنے والی شہزادی، کائنات میں حکومت کرنے والی. فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمام انسانوں کے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. توجہ ہے؟ تمام انسانوں کے لیے حضور کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. حجت الہی کے لیے فاطمہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے. کوئی تقابل ہے؟ کوئی مماثلت ہے؟ فاطمہ عصمت کبریٰ ہے. فاطمہ وہ کنیز خاص ہے کہ جن کے طفیل یہ ساری کائنات خلق ہوئی ہے، اور انبیاء کی ساری جانفشانیاں اور محنتیں یہ صرف اس لیے ہے کہ عظمت فاطمہ زہرا روشن اور منور ہو سکے. عظمت فاطمہ زہرا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں بھی فاطمہ کا نام ہوگا، فاطمہ کی محبت ہوگی، فاطمہ کا کرم ہوگا، جس دل میں بھی فاطمہ سے محبت ہوگی اور وہ اپنے گھر میں اپنی کسی بیٹی کا نام فاطمہ رکھے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے یوں ہی یہ نام رکھا ہے، بلکہ فرشتے اس گھر پہ اترتے رہتے ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں. یعنی فاطمہ کی ان کے نام کی آواز جس گھر میں لی جاتی ہے، کہا جاتا ہے فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ بیٹھو، فاطمہ باتیں کرو، فاطمہ جو کچھ بھی، فاطمہ کا لفظ آیا نہیں کہ رحمت کے فرشتے عرش اعظم سے اترنے لگتے ہیں.
یہ کون سی دلیل ہے؟ اس کو آپ جو ہے وہ سمجھیے. ایک حدیث کے ساتھ ہے، اس حدیث کے ساتھ میں اہل بیت کا تذکرہ ہے جس کا مرکز ہے فاطمہ زہرا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضور بتائیے اس نشست کا فضل و کرم کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا. وہ خدا کی عظمت کی قسم، عزت کی قسم کہ جس نے مجھے نبی بنایا ہے. جہاں بھی یہ بزم سجتی ہے کہ جہاں تذکرہ اہل بیت ہوتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں جب کچھ شیعہ اور کچھ دوستدار اکٹھا ہوتے ہیں وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ. اس لیے کیا ہوتا ہے؟ اس بزم کو گھیرنے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ بزم کون سی ہے؟ اس میں فاطمہ ہے. فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مومنین کو گھیر کر کے بیٹھتے ہیں. واستغفرت لہم، اور ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. ہمارے لیے ہم نے اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دی ہے. مجلس ہو رہی ہے، اچھا چلے جائیں گے، جب مسائل ہونے لگیں گے تو چلے جائیں گے. ذکر سیدہ میں جہاں بھی یہ تذکرہ ہوتا ہے اور چند لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں اور گھیر دیتے ہیں. جتنا مجمع اکٹھا ہوگا اتنا ہی فرشتوں کی فوج اور بڑھ کر کے آئے گی. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ استغفرت لہم، بیٹھنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. ہمارا آپ کا استغفار معمولی ہے اس لیے کہ ہم خطا کار ہیں. فرشتوں کا استغفار نورانی ہے اس لیے کہ صدقہ فاطمہ میں آئے ہیں. جب وہ فرشتے ہمارے لیے استغفار کریں گے تو خدا ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. صلوات پڑھ محمد وعلی. یہ معمولی سی چیز ہے اور ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے. اس کے اوپر توجہ نہیں کرتے کہ فاطمہ کے صدقے میں، اس لیے میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں فاطمہ کے صدقے میں؟ اس لیے کہ تعارفی یہی ہوا ہے. پنجتن کا تعارفی یہی ہوا ہے. ہم فاطمہ تو ابوہا و بعدھا و بنوہا. تو فاطمہ ہی اخیر مرکز فاطمہ، اصل وجود فاطمہ، اصل وجود فاطمہ. میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا. اب آپ سوچئے کہ فاطمہ ان عظمتوں کی مالک ہونے کے باوجود مقصد الوہی کو، مقصد الوہیت کو، توحید کردگار کو بچانے کے لیے اپنے اس نازک اور نحیف جسم کو دروازے کے پیچھے لے آتے. کیوں لے آتے؟ اس لیے کہ علی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں وصیت پیغمبر سے. وصیت پیغمبر سے علی کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں. اے علی تمہارا حق چھینا جائے گا، صبر کرنا. اے علی تمہیں دشنام کہا جائے گا، صبر کرنا. اے علی تمہارے دروازے کے اوپر آگ اور لکڑی لے کر کے آئیں گے، صبر کرنا. اے علی تمہاری زوجہ کی بے حرمتی ہوگی، صبر کرنا. اے علی تمہارے محسن کو قتل کیا جائے گا، صبر کرنا. اے علی فاطمہ کا پہلو شکستہ کیا جائے گا، صبر کرنا. اور امیر المومنین صبر کرتے رہے. اچانک ایک موقع آیا تھا، وہ ملعون جب سامنے آیا تو اسے ایک ہی جھٹکے میں زمین کے اوپر اور کہا کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ علی ناتواں اور کمزور ہو گئے، لیکن وصیت پیغمبر اکرم ہے کہ جس نے مجھے مجبور کر رکھا. آئے درانہ آئے
علی کے گلے میری اسماں نے ظلم باندھی، گھر سے کھینچتے ہوئے لے کر کے گئے۔ ایک مرتبہ اچانک فاطمہ کو ہوش آیا تو آواز دی، خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں ابھی اپنے بالوں کو بکھیر دوں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ آپ ایک تصور کیجئے کہ اسی گھر میں حسن بھی ہے، اسی گھر میں حسین بھی ہے، اسی گھر میں زینب بھی ہے، اسی گھر میں ام کلثوم بھی ہے، اور اسی گھر میں یہ قیامت ٹوٹی پڑ رہی ہے، یہ قیامت ٹوٹی پڑ رہی ہے۔ یہ وہی گھر ہے، تنہا علی نہیں ہے، حسن بھی دیکھ رہے ہیں یہ منظر، حسین بھی دیکھ رہے ہیں یہ منظر، زینب و ام کلثوم بھی یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ میری مادر گرامی زخمی ہو گئی، میرا بھائی محسن شہید کر ڈالا گیا۔ اور عزیزوں، ایک مرتبہ مسجد کی طرف جب کھینچتے ہوئے علی ابن ابی طالب کو لے جانے لگے تو ایک منزل کو آئی کہ سیدہ نے فریاد بلند کی، میں ابھی اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ امیر المومنین نے سلمان سے کہا، سلمان جاؤ اپنی شہزادی سے کہہ دو اپنے بالوں کو نہ بکھیرے گی، اس لیے کہ اگر انہوں نے اپنے بال بکھیر دیے تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابھی سیدہ نے مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، قیامت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سلمان آئے، اپنے مولا کا پیغام سنایا، شوہر کا حکم سننے کے بعد رضا اپنے سر کے اوپر ڈالے رکھی۔ فاطمہ نے بال نہیں بکھیرے لیکن کربلا میں ثانیہ زہرا کے بال بکھر گئے، مخنو چادر سر سے اتار دی گئی۔ ظالموں نے وہ ظلم کیا کہ جلتے ہوئے خیموں میں ایک خیمے سے دوسرے خیموں میں، دوسرے خیموں سے تیسرے خیمے میں، جب آخری خیمہ رہ گیا تو سید سجاد سے پوچھا، بیٹا تم کیا حکم دیتے ہو، ہم اس خیمے میں جل کے مر جائیں یا جل کے ہی باہر نکل آئے؟ آواز دی، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل آئے، زینب باہر تو نکلی لیکن فریاد کرتی ہوئی، واہ پاسا، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ محمد، ایم قلبی ینقلب الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول کر، نیک اعمال کی توفیق کرا، برے اعمال سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بعض علماء اعلام مراجع اعظام اور رہبر انقلاب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مالک مراجع اعظام کو صحت و تندرستی عطا فرما، لشکر اسلام کو عزت و سربلندی اور کامیابی عطا فرما، لشکر کفر و نفاق کو نیست و نابود کر، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔